بادشاہ تھا. اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے، اور کتے بڑے بڑے کتے تھے، اور بڑے وہ خون خار کتے تھے، چیر پھاڑ کھا جاتے تھے، شیر جتنے ان کے قد تھے. بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا، تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے. اس نے قید کیے ہوئے تھے کتے، تو بڑے زہریلے تھے. جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا، تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا، کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے. یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا. بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی. لیکن ہر سورج نے غروب تو نہیں ہوتا ہے نا، ہر چاند نے ڈلنا بھی ہوتا ہے. اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی. بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، نہیں سمجھ میں آیا. تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں. تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں. وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں، تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں. اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. لیکن اس نے کہا نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے. مطلق العنان لوگ تھے. وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا. غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا. ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی. وہ جو پنجرے، کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2 4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا؟ تو لے لے، میں تو پہلے پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں. اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا. اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی. 2 4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا. بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی. اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں. ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا. جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا، تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے، وہ اس کے پیر چومنے لگے. وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے. تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا. خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی. جب دیکھو پیار کر رہے ہیں، تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاست دان تھا تو میں بھی سیاست دان تھا، ساری زندگی سیاست کی، لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا، تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا. دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا. ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے. تیری 40 35 سال خدمت کی تو تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا. انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے. چند مہینے روٹی، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے. جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے. مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوخیز ولی اللہ کی بات سنو. پچھلے زمانے، حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پہ حکومت کرتا. جب وہ ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگر اس کو جادو بتاتا، وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا. جادوگر بوڑھا ہو گیا تو کہنے لگا بادشاہ کو نوجوان میرے پاس بھیج دے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا پتہ کوئی نہیں کب مر جاؤں. ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی، بڑا زیرک سمجھدار، اپنے رعایا میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاج بچہ تھا وہ اس نے لگایا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچہ جادو سیکھنے لگا، وقت گزرنے لگا. بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا. وہ اللہ اللہ سکھاتا، لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا.
اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ کٹھے ہیں، تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی اس میں بیٹھنے لگا۔ اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی۔ اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے، کیا تیرا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اس نے کہا دین سیکھ، جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں، قرآن و حدیث سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ سیکھ۔ بچہ بیٹھنے لگا، اس کے پاس آنے لگا، باتیں دل میں گھر کرنے لگی۔ ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا۔ اور مسلمان کیسے ہوا؟ بچہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے ہوا۔ اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا۔ میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ تھا، رستہ روک کے کھڑا تھا۔ یہ حضور نے بیان کی حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سانپ ہے، رستے بند ہے، لوگ چھتوں درختوں پہ چڑھے ہیں، راش ہے۔ کہتے چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے۔ چھوٹا سا روڑا میں نے پھینکا، اژدہا کوئی نہ مرا۔ پھر چھوٹا روڑا اٹھایا، میں نے کہا اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے۔ اب جب میں نے روڑا مارا تو اژدہا مر گیا۔ میرے اندر سے گواہی آئی نئی دین کی باتیں سچی ہے، نئی قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ اس دور میں انجیل اللہ رسول کی باتیں اچھی ہیں۔ کہتے میں مسلمان ہو گیا، اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا، جادوگر کے پاس چھوڑ دیا۔ اس بچے نے آنا، بادشاہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو تو بات گول کر دیتا۔ وقت تیزی سے بڑھنے لگا، اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی۔ اب وہ اس کے اندر نا اللہ نے توانائی روحانیت پیدا کر دی، ابھی جوان ہے، 14-15 سال عمر ہے۔ اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت عطا کر دیتا، جو بھی آتا۔ بادشاہ کا ایک درباری تھا، بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا، وہ اندھا ہو گیا، کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گئے، بڑے علاج کرائے، شفا نہیں ہوئی۔ کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا کانوں میں، اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفا تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا، جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی بننا پڑے گا، دین پہ عمل کرنا پڑے گا، اللہ شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھا، مجھے شفا دے، میں تیار ہوں۔ اس نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، طبرانی میں موجود ہے۔ اللہ نے اسے شفا دی، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے، کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے رستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے، سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے۔ ابھی اس کے بال کالے ہیں، چڑھتی جوانی ہے، دعا کی تو اللہ نے، اور حدیث پاک میں موجود ہے، کوڑے آتے تو شفا یاب ہو جاتا ہے، اندھے آتے تو شفا یاب، برس والے آتے تو اللہ سے دے، جوان ہے۔ بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا، وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی، بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی؟ تو کہنے لگا میرے رب نے شفا دی ہے۔ بادشاہ سجدے کراتا تھا، اپنے آپ کو منواتا تھا، معاذ اللہ، کہنے لگا میرے علاوہ کون رب ہے؟ اس نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور وہی رب ہے جس نے مجھ اندھے کو آنکھیں دی ہیں، وہی ہے میرا مالک۔ کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ کہا نہیں میں اپنے رب کو مانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے سزا دی، ستایا، اس نے بچے کا پتہ بتایا، پھر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا، راہب بھی قتل ہو گیا، نابینا بھی قتل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے۔ بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے، میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا، میرے لیے نہیں۔ اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگ، اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ یہ دعا مانگی، جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے، پہاڑ سے گر کے مر گئے۔ بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ جوان کا ایمان دیکھو، میرے رب نے مجھے، بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، میں بچ گیا ہوں، تو جھوٹا ہے، میرا رب سچا ہے۔ اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریا میں، کشتی میں بٹھاؤ، بیچ دریا کے جا کے دھکا دے دو۔ بیٹھے کشتی میں، دریا کے بیچ گئے، اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔
بس ایک طوفان سا آیا، جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے۔ وہ بچہ اٹھا اور سیدھا تیر بادشاہ کے پاس، اسی کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، کیسے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے، لوگوں کو اکٹھا کرے، پھر تو مجھے تیر مارنا، میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے، میں مر جاؤں گا۔ اللہ کا بندہ نوجوان ایمان دیکھو، مرنے کے طریقے بتا رہا ہے، میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا۔ یہ بات کہی، بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا، ملک سارا باہر آ گیا، درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ کہنے لگا بھائی لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مار نہیں سکا، اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا۔ اسے کہو جب تیر مارے تو صاحب میرے رب کا نام بھی لے، میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا، ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا، اسے کہو رب کے نام پہ مارے، مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا، پیشانی میں لگا، بچے کی روح پرواز کر گئی، جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو سارے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے۔ فرمایا وہ نوخیز ولی تھا، ابھی جوان راہ نہ تھا، ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے، لیکن اسے اللہ کو راضی کیا، رب کریم کو راضی۔ ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں، ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں ہم کیا کرنا ہے، اب مسجد ہی ہے، اب پہ اس کے علاوہ گزارا ہی کوئی نہیں۔ تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے، لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کا وقت آئے، جو عین اس وقت آئے جو وقت میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا، مجھے سفر کے لیے جانا تھا، تو تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا سرکہ، ایک شہد کی بوتل، چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی۔ میں جب مدینے سے باہر صحرا میں نکلا نا تو رمضان نہیں تھا، غیر رمضان تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا، بکریاں چراتا، اے جوان، آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بڑا نورانیت والا، گرد پڑی ہوئی پر بڑا حسین۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو، روزے بھی نہیں تھے۔ کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں کہ نیرا نیک ہی ہے کہ پرہیزگار بھی ہے؟ نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے روزہ رکھے، پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ کہا پتہ کروں پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں؟ کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ بکری مجھے دے دو۔ کہتے وہ جوان، غربت بھی، پریشانی بھی، پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پابند لگے ہوتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے۔ غربت ہے، کہا جناب ایک بکری دے دو۔ آنے لگا جناب بکریاں میری نہیں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ کہتے میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا بھیڑیا لے گیا ہے۔ تو کہتے اس نے میری طرف دیکھا، گرد سے اس کے بال اٹے ہوئے، آنکھوں میں روشنی، چہرے پہ اطمینان، لب و لہجے میں ایمان کی طاقت۔ نوجوان کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہتے ہیں میں کانپنے لگا، اس کی بات سن کے واپس آیا، جو کام نکلا تھا وہ چھوڑا، واپس لوٹ آیا۔ میں نے پتہ کیا کس کا غلام ہے، پتہ چلا فلاں آدمی کا ہے۔ کہتے میں نے پہلے غلام خریدا، پھر پتہ کیا تیرے پاس بکریاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 400۔ کہتے میں نے مالک سے ساری بکریاں خریدی، پھر غلام کو بلایا، پھر وہ بکریاں تحفے میں دی، تحفے میں۔ کہنے لگا حضور یہ سارا کچھ مجھے کیسے ملا؟ میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جسٹس امیر علی داتا صاحب کی سیرت لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھاٹی دروازہ ہے نا، داتا صاحب کے عقیدت مندوں نے اس کا نام اجمیری دروازہ رکھ دیا۔ وہاں بھٹی قوم رہتی تھی، شور ہو گیا۔ راجہ جے سنگھ سربراہ تھا لاہور کا، اسے شکایت لگائی گئی کہ آج اگر اجمیری نام پہ دروازہ ہے تو کل اور ناموں پہ بھی دروازہ ہوگا۔ لوگوں نے آ کے اس کو راجہ کو شکایت کر دی کہ جناب دیکھیں جی انہوں نے اجمیری نام رکھ دیا ہے۔ اب یہ جہاں جو عقیدت مند سے نا جی داتا صاحب کے، وہ بھی تیار ہو گئے کہ بھئی ہمارے بزرگ وہاں آتے جاتے۔ داتا صاحب عصر کی نماز پڑھ کے باہر آئے،
کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہا جناب یہ بھٹی قوم زمانے سے آباد ہے، اس کا نام بھاٹی دروازہ ہے، آپ کے عقیدت مند کہتے ہیں اجمیری دروازہ رکھنا ہے۔ تھاتا صاحب ہنس پڑے اور پہلے تو نظر اپنے عقیدت مندوں پہ ڈالی، فرمانے لگے پتر تختیاں بدلنے سے انقلاب نہیں آیا کرتے، پٹیاں بدلنے سے لوگ ٹھیک ہوں گے۔ فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ہندوؤں سکھوں کے دل بدلو تاکہ یہ محمد عربی کے غلام بن جائیں۔ یہ تختیاں بدلنے کا کیا معنی ہوگا؟ پھٹیاں بدلنے سے تم لوگوں کو تبدیل کر دو گے کہ تختی بے نام آ گیا؟ اور پھر آپ فرمانے لگے سرے سے بات ہی غلط ہے، کیا ضرورت تھی تمہیں اجمیری دروازہ نام رکھنے کی جب یہ بنایا بھٹی قوم نے، لگایا بھٹی قوم نے، رہتی بھٹی قوم ہے تو بھاٹی دروازہ ہی نام ضرورت ہے، خبردار کسی نے اجمیری دروازہ کہا۔ داتا صاحب یہ کہہ کے اندر آ گئے، اپنے مریدوں اور اپنے نام کے خلاف فیصلہ دے کے کرے نا تھوڑی جرتیں آج بھی کوئی ایک تو ہو جو اپنا نام پیچھے کرے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنا نام پیچھے کر کے عقیدت مندوں کے خلاف فیصلہ دے کے اندر آ گئے، رات گزر گئی، لوگ بڑے مد و جزر میں تھے، سویرے کیا ہوگا؟ صبح راجا جے سنگھ بھی آیا، 150 آدمی بھٹی قوم کا اور آیا، سارے کے سارے مدینے والے کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ہم جو کرنے جا رہے ہیں، جو بوجھ ہم نے ناموں کے اوپر ڈال دیا ہے اور جس طرز سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کوئی آگے جانے والا طریقہ تو نہیں ہے نا۔ آپ لوگوں کو اپنی گفتگو کے جلال سے جیتیں گے؟ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی وفاداری، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کا حق پہ ہونا، آپ کا سچ بولنا، آپ کے ہاتھوں میں عدل کا ترازو ہونا، یہ لوگوں کو آپ کے قریب کرتا ہے۔ لوگ کبھی بھی آپ کی شخصیت کے سحر میں مبتلا نہیں ہوتے، لوگ جب بھی مبتلا ہوتے ہیں وہ آپ کے کردار کے حسن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر آپ روحانی طور پر بیمار ہوں، آپ کے اندر حسد کی بیماری لگ جائے تو حسد کا سادہ ترجمہ کریں، پنجابی ترجمہ کریں، اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو حسد کا معنی جلنا ہے۔ تو جس بندے کا اندر جل رہا ہو وہ سکون میں ہوتا ہے۔ اندر آگ لگی ہو حسد کی تو وہ بندہ قرار پائے گا۔ بہت بڑی بیماری ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے، پتہ ہے آپ کو پر آپ توجہ نہیں کر رہے۔ تکبر ایک بیماری ہے۔ تکبر والا بندہ دل کی جگہ روڑا رکھ لیتا ہے، پتھر، تو اندر بندے کا سخت ہو جائے۔ وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میری نا ٹانگوں میں بڑی درد ہے، تو پنجابی کہتے ہیں کھلیاں پہ گئی ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں سخت ہو گئی ہیں ٹانگیں، چلا نہیں جاتا۔ ٹانگیں سخت ہو جائیں تو گزارا نہیں ہوتا، تو دل سخت ہو جائے تو۔ اب میری بات کو سمجھیں، ہمارے اندر نا بیماریاں ہیں، ہم وہ کڑتے رہتے ہیں، وہ جلتے رہتے ہیں، وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ دنیا میں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حسد ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ میں کر رہا ہوں حسد۔ تو اگر سب سے ہو رہا ہے تو وہ بندہ کہاں ہے جو کر رہا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ بڑا تکبر آ گیا جی لوگوں میں، تو وہ لوگ کدھر ہیں جی جو تکبر کر رہے ہیں؟ وہ بھی، اس کو بھی تو ماننا چاہیے نا میں کرتا ہوں۔ تو یہ ساری بیماریاں، جسمانی، بلڈ پریشر، شوگر اور ہیپاٹائٹس اور معاذ اللہ کینسر، اور یہ سب بیماریاں روحانی بھی جسمانی بھی، تو یا اللہ جائیں کدھر؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا میں نے جو تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے نا، تو اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ تمہاری تمام بیماریوں کی شفا ہے، اس میں تمام بیماریوں۔ ہم مریض ہیں، ہماری کل شفا قرآن پاک کے ساتھ وابستہ، اور اگر صحیح طبیب تک بندہ نہ جائے تو پھر وہ ساری زندگی بیچارہ الجھا رہتا ہے، اسے کامیاب علاج میسر نہیں آتا۔ اس میں جسمانی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک، کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورت فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر جسم پہ ملتے تھے۔ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا۔ ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی۔ ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے،
یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی۔ بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے۔ کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا 40 بکریاں۔ کنے دما دیاں؟ او بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے۔ اب بات کو سمجھنے، پس منظر کیا ہے؟ پانی تک نہیں تم نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے۔ صحابی نے کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ گیا، اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا۔ وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی۔ بکریاں لے لیں، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ رہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر دیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید۔ تو یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے۔ جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں، اور میرا حصہ نکالو نا بھائی۔ تو قرآن پاک میں شفا ہے، قرآن حکیم میں بڑے سے بڑا مجرم ہو، کافر ہو، فاسق ہو، ایک حدیث مشکات میں موجود ہے، اس کو آپ نے دل پہ لکھ لینا ہے چونکہ معاملہ دل کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہے، اور زنگ لگ گیا دل کو۔ تو کہتا ہے جناب میں پتہ نہیں سارا کچھ ہے پر دل پریشان ہو، بھئی اس کو زنگ لگ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشانی ہو، بھئی دل کو زنگ لگ گیا ہے۔ کریم فرمانے لگے جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ حضور دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ تو حضور فرمانے لگے ایک موت کو یاد کرو اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن تمہیں زنگ سے شفا دے دے گا، اس کو پڑھو گے تو تمہیں لطف آئے گا۔ اور قرآن پاک کو نا جب بندہ پڑھتا ہے نا، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے نیا مزہ ہی آئے گا، نیا سرور ہی آئے گا، نئی کیف۔ بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا۔ ایک دن عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی، بڑی ہو گئی بحث، اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نہ تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ، میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے۔ عتبہ آ گیا کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں۔ صاحب نے کہا چل تو سیانا آدمی ہے، سمجھدار ہے، چلا جا۔ جا کے نہ تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں، تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے۔ تو حضور نے فرمایا کرو نا۔ کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ
مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی اس نے لمبی چوڑی تقریر کی، جتنی آفریں گنا سکتا تھا گنوائیں، کریم خاموش رہے۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں؟ کہنے لگا بولیں۔ میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، چند آیتیں پڑھی، کھڑا تھا بیٹھ گیا، پھر اٹھ پڑا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ حضور نے تلاوت ختم کی، کہا کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دے۔ واپس گیا، جب گیا نا تو ابو جہل دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو عتبہ تھا، اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا۔ واپس آیا تو کہا کیا طے ہوا؟ کہنے لگا یار طے کیا کرنا ہے، میں نے شاعر بھی دیکھے، کاہن بھی دیکھے، جادوگر بھی دیکھے، میں نے زمانہ گھوما ہے، پر جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں، وہ رب کریم کا ہی کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، تم نہیں مقابلہ کر سکتے، تم باز آ جاؤ، وہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ طفیل بن عمر دوسی مکہ شریف آئے تجارت کے لیے، پہلے بھی آیا کرتے تھے، کہتے ہیں میں بہترین شاعر تھا، مکے آیا سامان بیچتا تھا، کچھ خرید کے لے جاتا تھا۔ ابو جہل مجھے کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے، پرانا سجن ہے، تیرا آنا جانا ہے، اور تجھے یہاں اس شہر میں چونکہ تو ہمارا مہمان ہے تو ہر بات سے آگاہ کرنا ہمارا ذمہ داری ہے۔ یہاں ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، اور معاذ اللہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، ان کی تو نے بات نہیں سننی۔ کہتا میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے چند ہفتے ٹھہرنا ہے، مال بیچنا ہے، کچھ خریدنا، چلے جانا ہے، مجھے کیا ضرورت؟ کہا اچھا میں نہیں سنوں گا بات۔ کہتا مجھے نظر آئے کئی دفعہ حضور، اور جہاں حضور ہوتے تھے میں قریب ہی نہیں جاتا تھا۔ کہتے ایک دن نہ حرم شریف میں سادے سے کپڑے اور پاؤں میں سونے جوتے اور سر پہ یوں امامہ کے جیسے فرشتے بھی جھک جھک کے زیارت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور بھرے کیفیات حضور تشریف لائے، اور تشریف لا کے رسول کائنات علیہ السلام حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ حضور تشریف فرما ہوئے، قرآن پاک پڑھنے لگے۔ میں جب حضور کے قریب سے گزرتا تھا تو کانوں میں روئی دے کے گزرتا تھا، پر طفیل کہتے ہیں آج نہ تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں گئی، قرآن پڑھا محبوب نے۔ اور ویسے بھی کیا کمال ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں، جب طٰہٰ والے نبی اپنی زبان سے طٰہٰ کی تلاوت کرتے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جن کے بارے میں آیا جب وہ تلاوت کرتے ہوں، الم نشرح لک صدرک، جن کے سینے کی تعریف اللہ نے کی، جب وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا شان ہوگی۔ جن کو رب کہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو جب حضور خود یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے تو انداز کیا ہوتا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ تھوڑی آیتیں سنی پر قربان جائیں میرا تو کوئی دل ہی بدل گیا۔ میں بڑا بہترین شاعر تھا، لفظوں کے تراشے مجھے خوب آتے تھے، الفاظ کے بام و در سے میں آگاہ تھا، اچھا ادب میں جانتا تھا، پر میں نے کہا یہ کلام، یہ انداز، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ انداز پتھروں پہاڑوں پہ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں تھوڑا سا پڑا قریب نے، اور پھر نظریں جھکائے ہوئے حضور اپنے گھر گئے، سرکار چلے تو میں پیچھے پیچھے، حضور گھر میں چلے گئے تو میں نے دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، سلام لی۔ میں نے کہا محبوبہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا اور نہیں سنا دیتے، تھوڑا اور نہیں تلاوت کر دیتے؟ کہتے ہیں رسول پاک نے نا پھر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں کبھی بیٹھتا تھا کبھی اٹھتا تھا، جب حضور نے تلاوت مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کے ید اللہ والا ہاتھ تھاما اور دست مبارک پکڑ کے کہا سونیا، یہ مجھے کہتے تھے نہ سننا،
میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں، میں سردار ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے قسم ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بشر کا کلام نہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا۔ بڑے بڑے کفل ٹوٹے۔ حضرت عمر بھی آئے تو آئے قرآن کی تاثیر کی برکت سے۔ حضرت صدیق اکبر نہ اپنے گھر کے سین میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، روتے تھے۔ مکے کے کچھ سردار کٹھے ہو کے نبی کریم کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے ایک تو صدیق اکبر کو منع کریں کہ قرآن اونچا نہ پڑھا کریں، اور اگر اونچا پڑھنا ہے تو پھر ان سے کہیں پڑھ کے رویا نہ کرے۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، روتا ہے، تمہیں کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر صدیق جب قرآن پاک کی تلاوت کر کے روتے ہیں نا تو ہماری بچیاں بھی رونے لگتی ہیں، ہماری عورتیں گھر کا کام کاج چھوڑ کے تو صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے روتی رہتی۔ حضور ان سے کہیں یہ قرآن سے جو شغف ہے ان کا، کہاں گئے مسلمان جو قرآن پڑھنے والے تھے، کدھر گئے؟ سارا کچھ ہی ہمارا موبائل لے گیا۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ کچھ لوگوں نے رمضان میں بھی قرآن پاک ایک بھی ختم نہیں کیا، رمضان شریف میں بھی ایک قرآن پاک کی توفیق نہیں ہوئی، لے گیا سارا کچھ، ہماری خوش گپیاں۔ کمال ہو گئی، ہم نے سوچا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کی۔ سنگیو واپس آؤ، قرآن پاک سے پیار کرو، قرآن پاک سے محبت کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ لوگ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان موٹی ہو گئی ہے، قرآن کیسے سیکھوں؟ 38.5 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا حضرت صدیق اکبر نے۔ کچھ صحابہ ان سے بھی عمر میں زیادہ تھے، تو بڑی عمر میں دین سیکھا کہ چھوٹی عمر میں سیکھا؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن پاک کی طرف توجہ کرو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی برکت سے اللہ قوموں کو عروج عطا کرے گا، اس کی برکت سے ہی قوموں کو زوال ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور رات کو نماز کی نیت باندھتے تھے تو ایک ہی آیت پڑھتے تھے، ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ اور جب حضور روتے تھے تو جس طرح ہنڈیا ابلے تو آواز آتی ہے، اس طرح حضور کے سینے سے آواز آتی تھی۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا حضور سے، نبی پاک مغرب کی جماعت کرا رہے تھے۔ جب میں مدینے پہنچا تو مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے میں نے حضور کی تلاوت سنی۔ فرماتے بس میں تو بات کرنے آیا تھا نا، تو وہ آیتیں سنی تو مجھے یوں لگا مجھ پہ بجلیاں گر رہی۔ کون ہے جو میرے دل کے کفر اور کفل دھو رہا ہے؟ بس قرآن سنتا گیا اور رب مجھے ایمان کی توفیق عطا فرماتا گیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات لکھی آپ نے، فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بسطام کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ، رمضان کا مہینہ تھا تو لوگ اپنی دکانوں سے اٹھ کے آنے لگے، اپنا کاروبار چھوڑ کے ملنے لگے۔ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا بادشاہ بھی آئے تو کوئی دکان نہیں چھوڑتا، کتنا میرا مقام ہے، کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں۔ فرماتے شیطان نے میرے نفس کو بڑا کر، میں نے رمضان کے مہینے میں ایک کھجور اٹھائی ریڑھی سے اور منہ میں رکھ لی، کھائی بھی نہیں، رکھ لی۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کو بلی ہے، روزہ ہی نہیں رکھا ہوا۔ فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے برا کہا، میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا۔ میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ۔ تو یہ جو ہے نا تعریف کا چکر، شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے۔ بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ، انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لیے شاعر رکھے ہوئے تھے، چودھری، سردار، رئیس، سیٹھ، ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ وہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودھری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں، چودھری صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ تو بنا کے چلا گیا، اسے کام نکال کے چلا گیا۔ تو کبھی بھی زندگی میں تعریف کی خواہش پیدا نہ کریں، اور صوفی تو تعریف کراتا ہی نہیں، درویش تو تعریف کراتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے بندوں کی تعریف سے کیا غرض، میں نے تو وہ والی تعریف کرنی ہے جو میرا رب میری کرے گا۔ آخرت کی طرف توجہ، تو تعریف پر غور نہ کریں، تعریف کی خواہش نہ کریں، لیکن ایک بات ضرور دل میں پیدا کریں، یہ ضرور سوچیں کہ اچھے بندے اور مخلص لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھا ہے، یہ ذہن ضرور بنائیں۔ مخلص جو آپ سے مخلص ہے، مخلص لوگ، اچھے لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے، اس رائے کا خیال رکھنا بھی دین کا حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھڑا تھا،
یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، فرماتے میں کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ایک جنازہ گزرا۔ جنازہ جو اٹھانے والے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا، اس نے غریبوں کی خدمت کی، دین کی نوکری کی، لوگوں سے پیار کیا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہر ایک کے لیے اس کا رویہ اچھا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کی بات سن کے فرمایا واجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا، زبان کا برا، دھوکے باز، فراڈیا، بے ایمان، مال کھانے والا، لوگ یہ باتیں کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، اس پر بھی واجب ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں جنازے گزر گئے دونوں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی، اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی۔ تو محبوب نے وہاں لفظ ارشاد، یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمایا عمر تم لوگ زمین پر میرے اللہ کے گواہ ہو۔ تم لوگ، چونکہ اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے تو اس سے مراد نیک لوگ، اس سے مراد پرہیزگار لوگ، اچھے لوگ۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کی گواہ ہو۔ فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا تو میں نے کہا واجبت، اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا، برا تھا، نالائق تھا، تکلیف دیتا تھا، چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو تو میں نے کہا واجبت، اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اپنے مخلصین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے۔ رائے، اچھے لوگوں کی رائے، ہمیشہ مخلصین کی رائے۔ ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اس سے مراد ہر آدمی کی رائے نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ تو حسد میں آ کے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی رائے یہاں مقصود نہیں، مخلصین کی، خیر والے لوگ ہوتے اچھے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا بغض اور کینے کی، ان کی بات نہیں۔ لیکن باقی جو خیر والے لوگ، مثبت جو طبقہ ہے، جو اچھی سوچ کا حامل، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح کا۔ ایک درویش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طوفان آ گیا ہماری بستی میں، تیز طوفان، تو ایک آدمی بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا، تو ایک شخص نے اس کو کہا بھائی طوفان بڑا سخت آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، گھر چلا جا۔ اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ ایک اور بندہ دور سے دوڑا آیا، اس نے کہا بھائی تو شاید خیال نہیں کر پا رہا، طوفان آنے والا ہے، بڑا سخت، بڑا تیز طوفان آنے والا ہے۔ ہاں تیز طوفان آئے گا، گھر چلا جا، بچ جائے گا۔ اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا جو اس سے پیار کرتا تھا، اس نے بھی یہی جملے کہا گھر لوٹ جا، طوفان تیز ہے، تو بچ جائے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تین لوگوں نے پیغام دیا، اس نے تیسرے کو بھی کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اب وہ لوگ تو چلے گئے، اچانک طوفان تیز آیا، درخت کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹا، موٹی لکڑی ٹوٹی، اس کے سر پہ لگی، بندہ انتقال کر گیا۔ لوگ بحث کرنے لگے کہ اس کا تو یقین ہی بڑا کامل تھا، اس نے تو 3 دفعہ کہا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا، پھر مر کیسے گیا؟ تو وہ درویش اٹھے، وہ کہنے لگے وہ جو 3 پیغام اسے ملے تھے نا گھر چلے جا، وہ رب کی طرف سے ملے تھے۔ وہ جو 3 مخلصین نے اسے آ کے کہا تھا نا کہ بچ جا اس گلی سے، تو وہ بھی آوازیں قدرتی تھی، وہ بھی اسے اللہ دیکھے نا، رب کریم کوئی زمین پر اتر کر سامنے کھڑے ہو کر تو کلام نہیں نہ کرتا، وہ کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں اپنے بندوں کو کسی نہ کسی وسیلے سے پیغام دیتا ہے نا۔ تو وہ 3 پیغام جو آئے تھے تو اسے اس نے کیوں نہیں نکارا ہے خدا سمجھا، وہ گھر کیوں نہیں گیا؟ جب تیرا مخلص تجھے روز پیغام دیتا ہے کہ تو بچ جا اس گلی سے، تو اگر نہیں نہ بچتا تو پھر تو آواز قدرت پر لبیک نہیں کہہ رہا۔ اگر تیرا بڑا پیارا تجھے روز سمجھاتا ہے نا کہ یہ گلی چھوڑ دے، یہ تیرے والی نہیں، اور تو پھر بھی اسی گلی سے گزرتا ہے، تو پھر تو کچھ ایسی باتوں کو کچل رہا ہے جو تیرا بڑا نقصان کرے۔
بھائی مخلصین جب بات کریں تو ان کی بات کا خیال رکھ، غور کیا کر، تیرے مخلص تیرے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے تھے، حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، اچھے لوگوں کا خیال کرنا۔ دیکھیں نا، حضرت ابو بکر نے ایک دن حضرت بلال سے کہا تھا حضور سے پوچھ کے بتانا، اور یار تم کبھی خیال ہی نہیں کرتا اس بات کا۔ فرمایا پوچھ کے بتانا ابو بکر کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، پوچھ کے بتا دو، پتہ تو چلے، ان سے بات کرنا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری اماں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ کتنے بد نصیب ہیں وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا ہمارے بارے میں رویہ کس طرح کا ہے؟ ہر استاد کو کھڑا کر کے کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ جا میرا بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کے آ، کچھ کا پتہ ہوتا ہے۔ ہر مرید کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی، کچھ کا پتہ ہوتا ہے اس کا رویہ کس طرح کا، کس مزاج کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا پوچھ کے بتانا محبوب سے میرے بارے میں رائے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام کو گھر آئے تو وہ بہن تھی نا، انہوں نے تو کہا جب کبھی موقع ملے تو وہ بہن تھی، انہوں نے کہا موقع کی کیا بات ہے، میرے بھائی نے کام بتایا۔ اسی دن ہی محبوب پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے تو رجل صالح نیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا ہے، وہ 2 نفل بھی تہجد کے نہیں پڑھتا۔ فرمایا یہ اس کی کمزوری مجھے پسند نہیں، یہ اس کا انداز مجھے بھلا نہیں لگتا، یہ خامی ہے اس کہ عشاء کے بعد غافلوں کی طرح بستر پہ لیٹتا ہے اور پھر فجر تک لیٹا ہی رہتا ہے، اس کو چاہیے کچھ وقت اٹھ کے رب کی عبادت بھی کرے۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بھائی محبوب کہتے ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے پر فجر تک غافلوں کی طرح سویا رہتا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے امیان جگاوے، اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی۔ فرمایا وہ سویا رہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بہن تو گواہ ہو جا، آج کے بعد تیرے بھائی کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوگی، میں وقت پہ پڑھا کروں گا، اس لیے کہ مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کیا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے کہ موج ہے دنیا کیا کہتی ہے، مجھے تو حضور کی نظر میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے، وہاں مجھے یاد رکھو مخلصین کا کبھی جو آپ کے مخلص لوگ ہیں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا تو ایمان لانے کے بعد عمل اچھے کرنا، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا، تجھے تعریف کرانے کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود لوگوں کے دلوں میں تیرا پیار ڈال دوں گا، لوگ خود تجھ سے پیار کریں، لوگ خود تیری طرف کھنچے چلے آئیں گے، خود بخود لوگوں کو موڑ دوں گا۔ تو یاد رکھیں مخلصین آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اچھے لوگوں کا رویہ آپ کے بارے میں کیا ہے، لوگ آپ کے بارے میں کس طرح کے جملے کہتے ہیں، خیر والے، وہ چیزیں ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی ملاقات حضرت عمر کے بیٹے سے ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کہنے لگے عبداللہ بن عبداللہ، وہ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے سے کہ تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے، تو کفل جہنم کا بیٹا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ ناراض ہو گئے کہ میرے باپ کو جہنم کا تالا کہا۔ گھر جا کے حضرت عمر کو شکایت کی، کہ عبداللہ بن سلام کا بیٹا کہتا ہے تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کو کہہ لکھ کے دے اور اپنے باپ سے سائن کرا کے دے۔ کہ ابا جی اس نے اتنی سخت بات کی اور آپ خوش ہو رہے، فرمایا اسے کہو لکھ کے دے۔ کہا جناب عجیب بات ہے، فرمایا جاؤ اور اس کے باپ سے مل کے آنا، اسے کہنا لکھ کے دے۔
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے، کہا جناب کفل جہنم والی بات کیا ہے، آپ لکھ دیں گے؟ فرمایا میں لکھ دوں گا۔ کہا جناب مجھے بھی حکمت سمجھائیں، جہنم کا تالا اس کی کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، عمر کسی کو غلط کام کرنے نہیں دے گا کہ وہ دوزخ میں جائے۔ صحابہ کے بارے میں جب کوئی جملہ کہا کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ اسے لکھو، اہل خیر کی رائے، اچھے لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھے لوگ ہمیں پتہ ہوتا ہے شہر کے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ غریب لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دکھی بہن ہمیں کس طرح دیکھتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کمزور رشتہ دار ہمارے لیے کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست احباب ہمیں کس طرح کا جانا۔ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، دیکھیں کہ اچھے لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے، اس رائے کو سنبھال کے رکھیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے خیر والے جملے ایک دوسرے کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ عمر دنیا میں اس طرح ہے جس طرح خدا کی رحمت کا بادل برس رہا ہے، اور جناب عمر فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں، علی ہے تو ہم بچے ہوئے۔ ایک دوسرے کے بارے میں خیر کا جملہ ان کی زبانوں پہ رہتا تھا، اور وہ اس رائے کا لحاظ کرتے تھے، وہ اس رائے کا پاس کرتے۔ ہم لوگ بھول گئے ہیں، ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ فلاں میرے بارے میں خیر کا جملہ کہتا ہے کہ نہیں، عام دنیا داروں کی بات نہیں۔ تو بھائی یہ دیکھیں کہ اچھے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے، اس گواہی کو سنبھال کے رکھیں، وہ گواہی صبح قیامت کام آئے گی۔ خیر کے جملے صبح قیامت، یہ زمین پر جو لوگ ہمارے بارے میں جملے کہیں گے یہ کرامن کاتبین لکھ کے لے کر کے جائیں گا۔ ایک جنازہ گزر رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مسترجن او مسترجن منہ، فرمایا یا یہ نجات پا گیا ہے یا لوگ اس سے نجات پا گئے، یا یہ نجات پا گیا یا لوگ نجات پا گئے۔ حضرت انس بن مالک کہتے مجھے وجد ہو گیا، میں نے کہا حضور کیا مطلب؟ تو میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو یہ انسان اچھا تھا تو پھر آج نجات پا گیا ہے، اپنے خدا کی رحمت میں پہنچ گیا، اور اگر یہ برا تھا تو پھر دنیا اس سے نجات پا گئی۔ لوگوں کی جان چھوٹ گئی، لوگوں کی جان چھوٹ گئی، جان چھوٹ گئی۔ لوگ جنازوں پہ بھی کہتے ہیں اس نے بڑے قبضے کیے، اس نے بڑے ظلم کیے، اس نے بڑا کچھ، جنازوں پہ بھی لوگ باز نہیں آتے۔ اچھے لوگوں کی رائے کیا ہے یہ ہمیں یاد، کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے، کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے جنازے، یار یہ میرا بھی خیال رکھتا تھا، کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے میری غریبی پر BC کا پردہ تھا، کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے او بھائی میری پریشانیوں پہ BC کا پردہ تھا، کوئی کسی کونے سے۔ اس لیے رب کریم کے بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو عجیب ہی حالات ہو جاتے ہیں، ان پہ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک روڑ کے، کئی بک بک روڑ کے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا، اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ تو یاد رکھیں اہل خیر کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے، اس کی ہمیں خبر ہونی چاہیے۔ اچھے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ چیز ہمارے لیے سرمایہ ہونی چاہیے، ہم ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو کبھی تعریف کی خواہش نہ پیدا کریں، ہاں اگر کبھی جانچنا ہو تو یہ ضرور دیکھیں کہ اللہ کے بندے، نیک لوگ، اہل خیر ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نے ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی، تو حضرت صاحب نے کو 2 4 5 مہینے رکھا، تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ تو بیوہ ہے، بیٹا تیرا یتیم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو، یہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سارے نہیں بھائی پڑھنے والے ہوتے، اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں، کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں، سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے، ناراض نہ ہو جانا، یہ تو سب اچھے لوگ ہیں، سند ہوتی ہے پر پتہ پوتا کوئی نہیں ہوتا، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات، سند ہوتی ہے، پوری ڈگری ہوتی ہے، اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے، تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں،
لیکن کوئی شے پاس تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کون دینا ہے، پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں، تو یتیم بچے کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جا۔ بوڑھی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی، میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں، میں تو نوکری کرانے لائی تھی، نوکری۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی، حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دے، ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مفسر محدث محقق مفتی بنا دے۔ حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا، یہ گھر کے کام کاج کرے گا، ڈیوٹی کرے گا، حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا۔ تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی اللہ اسے برکت عطا فرما۔ تو سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے، جو اس کے نصیب میں آتا ہے، وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی برکت کی۔ مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی، پر لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا، میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا۔ حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، میری بیٹیاں، فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں۔ پریشان ہو گیا 100 سن کے کہ بچے 2 ہی اچھے، 100 اولادیں میری موجود ہیں۔ حضرت انس بھی مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نہ چھوڑ گئی بچہ، کہنے لگی حضرت جی میں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں، میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں خدمت کرائیں۔ تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں، خدمت والا کیا کراؤں؟ کہنے لگے پٹھے پوا لیا کرو جی۔ ان لڑ پیندے نے کہنے نے بچے کام کر دیں مدرسے دا، حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں، اب تو گزر گیا دور، اب تو بچے کام کراتے ہیں۔ اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں، گور گور کے دیکھ رہے ہیں، صحیح پہ رہا ہوں آپ کو، بچے کام کراتے ہیں، بچے کہاں کام کرتے۔ کہنے لگے یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو۔ تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے، تو جا لے جا۔ کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کرے رکھ لی، چارہ ڈالے گا۔ اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو۔ رونے لگی، حضرت نے رکھ لیا، مہینے کا خرچہ بھی دیتے۔ شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا، شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا، حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا، پیر نہ دبا دوں۔ 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے، یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، اور مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں۔ کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں، سارے ہو گئے، حضور جاؤں ذرا، چلے جاتے۔ ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے؟ فرمایا جا دیکھ کے تو آ۔ حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے، کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا، بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے، گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے، وہاں بھی کام یہاں بھی کام۔ وہ چارہ ڈالتا رہا، اس نے چارہ ڈالا۔ حضرت محدث اعظم کی بھینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا، سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے، آج دستار ہوگی۔ یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دستار کاہے کی، دستار تو اس کی جو پڑھے گا، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو یار پڑھا، گھر پڑھا، ڈیوٹی کری۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی، تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا۔ تو مت جان لا بندہ کپڑے بھی کدی کدی بدل دے نا، وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا پڑھایا تو ہے، کوئی شے نہیں، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ پیچھے سے اٹھ کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی، کسی صوفی نے کی، لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور آنسو بھی بہاتے جاتے تھے، ماتھا بھی چومتے تھے، اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار، مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی، مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے، جائے گا تو نہیں تو رو پڑا، کہنے لگا سونے جائے تو وہ جس کے پلے کوئی شے ہو، آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں، مجھے کس نے رکھنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا۔ وہ اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں
اس نے دستار کرائی، پڑھا پڑھایا کچھ نہیں، پر جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا، وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یکدم اعلیٰ حضرت کا دروازہ کھلا، یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے، اسے بھی دیکھ، یکدم دروازہ کھلا تو بوڑھے ایمان کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں، اور اعلیٰ حضرت سر پٹ دوڑے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا حضور میں صدقے جاؤں، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کسی نے بتایا میرا مرشد کا بیٹا ریلوے اسٹیشن سے گزرنے والا ہے، امجد علی دیر نہ کر یار، کہیں شہزادہ ناراض نہ ہو جائے، میرے مرشد کا بیٹا، میرے شیخ کا پوتا، یار ذرا جلدی کر۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت دوڑے ریلوے اسٹیشن پہ، انہیں اگر فتوے لکھنے آتے تھے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، تو وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ دوڑے گئے ریلوے اسٹیشن پہ، اور بوڑھے شیخ صدر الشریعہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نہ چلا جاؤں؟ کہنے لگے نا پتر، میں نے بڑا نمک کھایا اس گھر کا، میں نے بڑی نوکری کری ہے، میری اپنی ڈیوٹی ہے، تمہاری تو نہیں نا۔ میرے شیخ فرماتے ریلوے اسٹیشن پہ حضرت کھڑے ہیں تو ایک مسافر اترتا، اس کے قریب جاتے ادب سے سلام لیتے تو کہتے ماریرا شریف سے تو نہیں کوئی آیا؟ کہتے ہیں وہ مسافر گزر جاتا، دوسرا آتا تو پھر قریب جاتے، کہتے وہ اس کے آستانے سے تو نہیں آئے، ادھر سے تو نہیں کوئی آیا؟ کہتے سارے گزر گئے، جن مسافروں نے اترنا تھا اتر گئے، ٹرین چل پڑی۔ تو میں نے کہا حضور کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی تھی، شہزادے تو آئے نہیں۔ کہنے لگے یار اطلاع غلط تھی یا ٹھیک تھی، پر یہاں تک آنے کا مزہ بڑا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کے دو بیٹے ہیں، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اور مفتی اعظم عالم اسلام، دونوں شہزادے اتنے بڑے شہزادے تھے کہ دونوں اپنے اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی ہوئے۔ یہ بھی تو میرے اعلیٰ حضرت ہے نا، اس کو بھی تو ذرا سمجھو نا۔ خشکی اور پھر خشکی اور پھر خشکی۔ ایک دن پیر صاحب نے کہا، نوری میاں صاحب، کہ احمد رضا یار وہ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو ان کو نا گیدڑ آ کے تنگ کرتے ہیں، تو دو کتے مل جائیں نا کبھی تو چلو رات کو پہرے داری کریں گے، دو کتے مل جائیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت و عالم تھے، ان کا کتوں سے کیا لینا دینا؟ حضرت جی آپ نے کتوں کی بات کرنی تھی تو کسی دنیا دار سے کرتے، دو کتے مل جائیں تو ذرا جانوروں کی دیکھ بھال کریں گے۔ فرمایا حضور سویرے ہی آ جائیں گے۔ نہیں آپ کا تو یہ شغل ہی نہیں، تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ دن چڑھا تو دونوں بیٹوں کے گلے میں رسیاں ڈالی۔ اعلیٰ حضرت کو صرف آپ فتوے کی روشنی میں دیکھتے ہیں، آپ کو اس شخص کے درد کا نہیں پتا، اس کے ذائقے کا نہیں پتا، وہ کس سٹیج کا آدمی ہے، سٹیٹس کیا ہے طریقت میں، شریعت میں، عشق میں۔ دونوں شہزادوں کے گلوں میں رسیاں اور پکڑا ہوا ہے۔ تو نوری میاں صاحب کہتے ہیں میں چارپائی پہ بیٹھا تھا تو نیچے بٹھال دیے دونوں بچے، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مولانا یہ کیا؟ کہنے لگے حضور ڈیوٹی بھی کریں گے اور روٹی بھی نہیں مانگیں گے۔ جنہاں تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے ہو نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ کدھر گیا ذوق، کدھر گیا وہ درد؟ اور پھر جب باری آئی رسول اللہ کے پیار کی، جب باری آئی نبی پاک کی محبت کی، تو پھر فاضل بریلوی کا قد اگر لکھنے میں کمال ہے نا، تو محبوب کے پیار کرنے میں بھی کمال ہے۔ انہوں نے نا ساری زندگی، یعنی ساری زندگی یہ کہہ کے گزار دی کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ایک سید صاحب تھے، مکان بن رہا تھا اعلیٰ حضرت کا، تو سامنے نا بالکل لائبریری تھی۔ تو جب مکان بن رہا ہوتا ہے تو تب سارے مستری مزدور اندر ہی ہوتے ہیں، تو سب کا آنا جانا تھا، سب لوگ آتے جاتے تھے بلا جھجک۔ تو وہ سید صاحب ایک دن آ گئے، سامنے لائبریری میں ملے، پھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر مکمل ہو گیا، اب عورتیں بھی آ گئیں، تو شاہ جی کو پتہ نہیں تھا
وہ پرانا ہی ماحول سمجھ کے نا، مولانا ظفر الدین بہاری کہتے ہیں پرانا ہی ماحول سمجھ کے تو اندر آ گئے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے سامنے گھر کی عورتیں دیکھی تو شاہ جی معذرت 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 کرتے پریشان ہو گئے، اور پھر جب دوبارہ پلٹنے لگے تو اعلیٰ حضرت دوڑ کے گئے، ہاتھ چومے، کہنے لگے شاہ جی آپ کو تو پتہ نہیں تھا، اور آپ مہربانی کریں یہ معذرت والا لفظ واپس لیں، یہ میرے گھر کی عورتیں نہیں، یہ تو سیدوں کی باندیاں ہیں، یہ تو نوکرانی ہیں، تو آپ مہربانی کریں، یہ انداز آپ کا جو ہے یہ درست نہیں، آپ مہربانی کریں اندر آئیں۔ اور پھر سارے خاندان کو لے کے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور کہنے لگے شاہ جی کو غلطی لگ گئی، انہوں نے ہم سے معذرت کی، اب ہم سارے مل کے ان سے معذرت کریں گے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا خاندان۔ یار تھوڑا بہت 2-4 لفظ جس بندے کو آ جائے نا، 2-4 لفظ، میں ذاتی طور پہ نا آپ کو پتہ ہے میں تو نعت خانوں سے تو ہماری بنتی نہیں، بہت سارے نعت خان تو ہمیں ویسے ہی نہیں، میں کہتا ہوں نعت آنے دے جانے کا نام نہیں، نعت تو کلام کا نام ہے، کسی بزرگ کی بات پڑھو، کوئی مطلب اس میں کوئی ذوق ہو، کوئی درد ہو، یہ کیا بات ہوئی جو آج کل کام شروع ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہم نعت خان کی بھی عزت کرتے ہیں، میں جس نعت خان سے نعت سنتا ہوں میں دل کی قلب کی گہرائی سے اس کا حیا کرتا ہوں، میں اکرام کرتا ہوں، اللہ جانتا، میں اعزاز دیتا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جب بولتا ہے نا تو مجھے مدینے والے کی یاد آتی، یہ نبی کریم کی یاد دلاتا ہے، تو اس کا اعزاز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم سے محبت کی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کی، انہوں نے اپنے ذوق کو کبھی پھیکا نہیں پڑنے دیا، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار۔ تھوڑے 2-4 لفظ میری طرح کسی شخص کو آ جائیں تو وہ ادب اداب کے دائروں سے نکل جاتا ہے، وہ ہر چیز کو کلو کال کے ذائقے میں رکھتا ہے، اس لیے ملا رومی فرمایا کرتے تھے سیٹھ آدمی ہونا جیب میں پیسے ہوں تو اس کا پیر کوئی نہیں ہوتا، اگر کوئی عہدہ مل جائے، بندہ کسی درجے پہ پہنچ جائے تو اس بندے کا بھی مرشد ہے، اور اگر 4 لفظ پڑھ جائے تو اکثر میری طرح کے بندے خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ، میری طرح کے لوگ نا خلیفے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں 14 جگہ کا خلیفہ ہوں تو سوال یہ ہے کہ غلام کس کا ہے، میری خلاف تھی، او خدا کے بندے غلامی اصل چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا لوگوں سے پوچھتے، جب کوئی مدینے سے آتا، مکے سے آتا، حج کر کے آتا تو پوچھتے مدینے گئے تھے؟ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کسی نے کان میں آ کے کہا حضور گمبوچی حج کر کے آیا ہے، پکی بات ہے حضور؟ ہاں۔ فرمایا چلو چلے، حضرت جی وہ لکھنا نہیں، تو میں آ کے دیکھتے ہیں، حضرت مہمان اوے آ کے دیکھتے، کہتے دوڑنے لگے، وہ جوتے گانٹ رہا تھا، جا کے پوچھا حج کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ مدینہ شریف گئے تھے؟ وہ جس بندے کے پاس لوگ تاریخیں لینے جائیں تو ٹائم نہ ملے، بھائی آج مدینے گئے تھے؟ کہنے لگا جی بڑا کرم کیا سرکار نے، میں تو 1.5 مہینہ رہ کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں جبہ کہیں، پگڑی کہیں، قلم کہیں، شاگرد کہیں، مرید کہیں، اور اندر نہیں، حجرے کے اندر چھپ کے کسی کی تعظیم نہیں، چوک میں موچی جوتے گانٹنے والا دنیا دیکھ رہی ہے، اعلیٰ حضرت جھکے اور موچی کے پیر چومنے شروع کر دیے، لوگ پکڑ دیں حضور یہ کیا، وہ بھی پیر، کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ وہ قدم ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کے در دولت سے ہو کے آئے، حرم کی زمین اور قدم لگ کے چلنا، میرے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، یہ ذائقہ، یہ درد، تو اعلیٰ حضرت نے نا ذوق والی زندگی گزاری، ادب والی زندگی گزاری، پریم والا وقت گزارا، عشق والا وقت گزارا۔ حضرت بلال حبشی کبھی سپاہ سالار بنے تھے کسی جنگ میں، کسی صوبے کے گورنر بنے ہوں؟ بولو تو سیاح، ان کا تعارف کیا تھا؟ نبی کریم کے غلام، حضور کے نا جو ذاتی معاملات تھے نا، 20 انصاری نوجوان تھے جو ہر وقت نبی پاک کے پاس کھڑے رہتے تھے کہ حضور کوئی حکم کریں، 20، اور 34 سے لے کر 40 تک غلام ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے۔ حضرت بلال حضور کے ذاتی معاملات کی خدمت کرتے تھے، کوئی ایسی وہ جو تبلیغ کی یا دعوت کی یا جنگ کی یا جہاد کی کوئی ڈیوٹی نہیں وہ کرتے تھے، ذاتی خدمت سرکار کی۔ حضرت عمر فاروق وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی بندے کو خاطر میں نہیں لائے ہو، لیکن جب حضرت بلال آتے تھے نا تو جناب عمر اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، کرسی چھوڑتے تھے، اور پھر ایک نعرہ لگاتے تھے، کہتے تھے یا بلال انت سیدنا،
بلال تو ہمارا سردار ہے یار، تو ہمارا، یعنی عشق کا ذوق پورا کرنا انہیں بھی آتا تھا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے، میری رائے ہے، اور جو میرا حکم ماننے والے ہیں ان کے لیے میرا حکم ہے کہ ذوق نہ کبھی بھی خراب کرنا، کبھی بھی نہ ذوق نہ خراب کرنا، اپنا لطف میں نے کئی دفعہ، میں پہلی دفعہ مدینہ شریف حاضر ہوا تو ایک بابا جی میرے آگے آگے تھے، تو ان کو نا دھکے مار رہا تھا، وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ خیر فرمائے، اپنی اپنی ڈیوٹی ہے نا، ان کی بھی ایک ڈیوٹی ہے نا جی، تو وہ دھکے مار رہا تھا، تو بابا اسے کہہ رہا تھا تیری خیر ہو گئے پہرے دارا روزے دی جالی کیوں ملین دے، انہیں پھر دھکا ماریا تو پھر ان کہا تیری خیر ہو گئے پہرے دارا۔ میں نے، وہ بالکل ان پڑھ بابا جی تھے، پر مجھے انہوں نے بہت بڑی بات سمجھا دی، میں نے ان سے بڑا سیکھا، نمبر پہ ذکر کر رہا ہوں۔ وہ تیسری دفعہ پھر دھکا مارا، تیری خیر ہو گئے پہرے دار روزے دی جالی، تو بابا جی باہر نکل آئے، تو میں بھی پیچھے نکل آیا، تو میں نے کہا بابا جی یہاں کچھ انہوں نے بنگلہ دیشی اور ہندوستانی بھی رکھے ہوئے ہیں، پر یہ تو عربی تھا خالص، انہوں کدوں تہاڈی بھی سمجھ آؤندی سی، تسی پنجابی دا شعر سنائی جا رہے ہو۔ کہندے پتر مینوں بھی پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی، پر میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، خواہشات نفسانیہ کئی دفعہ معاذ اللہ غالب آتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ان غلطیوں کی پاداش میں انسان اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے تو اس کا سفر اللہ کے عذاب کی طرف ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم سب بار بار استغفار کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کے حضور توبہ کریں، اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے فرمایا ہے کہ میں دن میں 100 بار اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، بار بار اس کی طرف رجوع کیا جائے، بار بار اپنے رب کے حضور معافی مانگی جائے، اور بار بار جائزہ لیا جائے اپنے اعمال کا، بار بار کوشش کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہم ایسے اعمال کریں جس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ کوشش کریں کہ ہم بار بار اپنا حساب کریں، محاسبہ کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جسمانی صحت کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ٹیسٹ کرا لوں، یہ چیز کھاؤں، یہ نہ کھاؤں، میں غور کروں کہ کس چیز سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، کس سے بہتر ہوتی ہے، اس کا بڑا لحاظ اور خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن روحانی زندگی کس سے برباد ہوتی ہے، کون سے گناہ ہیں جو باطن کو اجاڑ دیتے، دل کو تباہ کر دیتے ہیں، اخلاق کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اپنی ساری زندگی اپنا ظاہر سنوارنے میں گزار دیتے ہیں، اور دل جس پر رب کریم کی نظر کرم رہتی ہے اس پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کریں زندگی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملے میں بات بہت بڑی ارشاد فرما گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، پھر حساب کیا جائے گا تمہارا، پھر مشکل ہوگی، تو ابھی سے اپنا حساب کیا جائے۔ اب ان لوگوں کا معاملہ ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انسان خیر اور بدی اس کا مجموعہ ہوتا ہے، انسانوں میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اب ہم میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے تعلق سے ہمارے کچھ ذمہ داریاں ہمارے ذمہ بچتی ہیں۔ ایک تو ہم سب کا معاملہ ہے، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہمیں اپنا حساب کرنا ہے، اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ رخصت ہو گئے ان کے لیے کیا کریں، تو چونکہ انسان میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ اذکروا محاسن ما اتاکم،
جب تم میں سے کوئی رخصت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو. ایسا نہیں کہ انسان میں ساری خوبیاں ہی ہوں گی، لیکن تم خوبیاں تلاش کر کے ان کا بیان کرو. تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. ایک تو جب بھی کسی جانے والے کا ذکر کریں خیر کے ساتھ کریں، بھلائی کے ساتھ کریں، اچھے لفظوں کے ساتھ کریں. کہیں کوئی کمی یاد آئے بھی تو اب اسے چھوڑ دے، وہ بندہ رخصت ہو گیا. اس کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا، اس کو ذہن میں ضرور بٹھا. دوسری بات یہ کہ جب کوئی دنیا سے جائے تو اس کی طرف سے ایصال ثواب کریں، یعنی ایسے اعمال کرے جن کی وجہ سے اسے ثواب پہنچے. اب ہمارے ہاں جو رسم و رواج بعض بن گئے ہیں، بڑی بڑی دیگیں، بڑے لاؤ لشکر، نامی گرامی بندہ ہے تو نامی گرامی آؤ جاؤ تو کھانے تو بڑا جلسہ تو پتہ لگ جائے لوکاں نوں. تو پہلے تو یہ یاد رکھو، جس کام میں تھوڑی سی بھی ریاکاری ہو اس پر اللہ کی بارگاہ سے اجر کی امید کیسے رکھتے ہو؟ جب تک عمل خالص لوجہ اللہ نہیں ہوتا، جب اس پر ثواب مل نہیں رہا تو جائے گا کیسے؟ جتنا آپ عمل چھپا کے کریں گے، جتنا آپ عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اتنا ثواب زیادہ ہوگا، جانے والے کو فائدہ زیادہ ہوگا. وہ میں ختموں پہ جاتا ہوں کئی دفعہ تو وہ کہتے ہیں اتنے لاکھ روپیہ مسجد کو دیا، اس کا بھی اعلان کر دیں. اتنے قرآن پاک پڑھے ہیں تو اس کا بھی اعلان کر دے. کس کو بتا رہے ہو اعلان کر کے؟ اللہ کو تو پتہ ہے تم نے کیا پڑھا ہے. یہ پرچیاں پڑھ پڑھ کے کس بات کی سنا رہے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض ریاکار مر کے بھی ریاکاری نہیں چھوڑتے. حضور مر کے ریاکاری نہیں چھوڑتے، مرنے کے بعد کیسی ہوگی؟ فرماتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے جنازے بڑے ہونے چاہیے، لوگوں کو پتہ لگ جائے فلانا گیا ہے. مرنے کے بعد بھی تو دکھاوا کر رہا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، 4-5 لوگوں، اور حضور کے محبوب ترین صحابی ہے. بڑا جنازہ بھی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اچھے لوگوں کے بڑے جنازے، لیکن کسی کا جنازہ چھوٹا بھی ہو جائے تو مطلب یہ نہیں کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے عزیز، ایصال ثواب کریں تو اللہ کی رضا کے محض. پتہ ہوتا ہے محلے میں غریب کون ہے، اپنے والد اور والدہ کے نام پر غریب کو دے دیں. کسی مقروض کی مدد کریں، اس بیچارے کی جان چھوٹ جائے. آپ کوئی گلی ٹھیک کرا دیں جہاں سے لوگوں کا گزرنا آسان ہو. آپ کچھ ایسا نظام کر دیں جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. لیکن آپ محض وہی کام کریں گے جس سے دکھاوا ہوگا تو کیا امید کرتے ہیں اس پر اجر کی؟ تو ایصال ثواب دیکھیں قوم کو ضرورت کیا ہے، وہ والا ایصال ثواب کریں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آن کر کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو محبوب نے فرمایا کہ فلاں جگہ پانی کی قلت ہے تو وہاں کنواں کھدوا دے. معنی کیا ہے کہ اس پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. صدقہ تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز کر کے دیں، اور ختم چپ کر کے بھی ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اکیلے بھی ہو جاتا ہے. اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں. تیسری بات، کوشش فرمائیں کہ جو نیکیاں جانے والا کرتا تھا وہ نیکیاں جاری رہیں. اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے سارے رشتہ دار ان نیکیوں، اگر وہ کوئی بھلائی کرتا تھا تو وہ بھلائی ہوتی رہے، وہ جاری رہے، وہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم خیر کے کاموں کو جاری نہیں رکھتے، بلکہ والد کے جانے کے بعد تو بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جی کو تو بس وہ فلانا غریب بھی لوٹ کے لے جاتا تھا، فلانا بھی اپنی مجبوری سنا کے، تو ہم تو سیانے ہیں. او خدا کے بندے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی. وہ جو ضعیف کمزور لوگ تمہارے دسترخوان سے کھا جاتے ہیں ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے. تو اس لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ خیر کا کام کرتے تھے آپ نے چھوڑ دیا. تو آپ
ایک کام یہ کریں کہ ان کی نیکیاں جاری رکھیں، اور چوتھی بات یہ کہ ان کے لیے دعا کریں۔ دعا ہمیں حضرت ابراہیم نے سکھائی ہے، سورہ ابراہیم میں موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مزید ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور جس دن تو حساب لے اس دن سارے مومنوں کی بخشش فرما دے۔ ایک شخص نے نا حضور علیہ السلام کے سامنے دعا مانگی، اللہ مجھ پہ رحم فرما اور اپنے نبی پہ رحم فرما۔ حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کر دیا ہے؟ تو کیا سارے مومنوں پہ رحم فرما، سب پہ رحم فرما۔ بھائی سب کے لیے دعا مانگی۔ زیادہ غور سے سنو، میں تھوڑی تقریر کرنے والا مولوی ہوں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اگر 20 منٹ بات کروں گا تو اس 20 منٹ کے اندر آپ کو کوئی 20 سبق ضرور حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، وہ کوشش ہوگی کہ وہ جتنی بات ہے وہ تربیتی ہے۔ وہ بعض دوستوں کا خیال ہوتا ہے لمبی تقریر کرے، میں کیا ہوتے وہ بندہ کر سکتا جنہیں ایک شعر ہی 20 منٹ پڑھنا ہوئے، اجے مزہ نہیں آیا، اجے دوبارہ پڑھو، اجے رل کے پڑھو، تو وہ تو پھر 1.5 گھنٹہ بھی کام چل سکتا ہے۔ تو جس نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہو اس کے لیے تو 10 منٹ بھی بڑے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی تقریریں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی، عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب تو میں ویسے بھی ذرا مصروف زیادہ ہو گیا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ جا نہیں پاتا، تو ایک جگہ میں گیا تو ایک بزرگ مجھے کہنے لگے پچھلی دفعہ تسی 40 منٹ تقریر کی تھی، حید کی زیادہ کرنی۔ میں کہا 40 منٹ والی تے عمل ہو گیا جی۔ تو اگر تقریریں کانوں کی لذت کے لیے سننی ہے تو سنتے رہیں، پھر تو کئی راتیں لوگ جلسے سنتے ہیں۔ مقصود کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ ایک بات خاص کرنے لگا ہوں، حضرت ابراہیم نے تو بخشش بھی سب لوگوں کی مانگی، حضور علیہ السلام بھی دعا کرتے تو امت کے لیے دعا کرتے۔ کبھی اپنے بھائی کے لیے بھی تو دعا کرو نا یار، اللہ تعالیٰ اسے بھی ذرا زیادہ روزی دے۔ بھتیجوں کے لیے بھی دعا کرو، بھانجوں کے لیے بھی کرو۔ توجہ ہے آپ کی میری بات؟ ادھر دیکھیں جی، غور کریں بات۔ ویسے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں محلے داروں کے لیے کہ یا اللہ ادھر والا پڑوسی بھی امیر کر دے، تو ایس پاسے والا بھی ہنس دے ہو، ہاں نہ نہیں کر دے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے پڑوسیوں کو، نہیں آپ بول ہی نہیں رہے، تسا کتوں منگنی دعا؟ منگنی چاہیے نا، مانگتے ہیں ہم۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ او خدا کے بندے، کبھی محدود نہ کر خدا کی رحمت، سب کے لیے مانگ اس سے، وہ بڑا کریم ہے۔ تو کیا یا اللہ سب کو دے اور سب کے صدقے ہمیں بھی دے۔ لیکن ہم نہ دعاؤں میں بھی اپنا ظرف اور حوصلہ بڑا نہیں کرتے، گنجائش پیدا نہیں کرتے۔ دیکھو داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ نا حج کرنے گیا تو ہر جگہ دعا مانگتا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے۔ عرفات میں بھی، منا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، بیت اللہ شریف کے پاس بھی، ہر جگہ یا اللہ میرے دوستوں کو اچھا کر دے۔ ایک بندے نے اسے کہا یار یہ عجیب دعا کرتا ہے تو، میرے دوستوں کو نیک کر دے، اپنے لیے بھی تو مانگنا۔ تو کہنے لگا اللہ کے بندے میں ہر وقت دوستوں کے بیچ رہتا ہوں، اگر وہ نیک ہو گئے تو میں بھی انشاءاللہ ہو جاؤں گا۔ ان کی صحبت میرے اوپر بھی اچھا اثر ڈالے گی، چونکہ رہتا جو ان کے بیچ ہوں۔ ہمارا علاقہ امیر ہو گیا تو انشاءاللہ ہم بھی ہو ہی جائیں گے۔ لوگوں کے رزق میں برکت ہوگی تو ہمارے رزق میں بھی تھوڑا سا نا کشادہ دل کرے ہر معاملے میں۔ اور سنیں حدیث پاک، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دعا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے مانگی جاتی ہے نا، اللہ وہ دعا جلدی قبول فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتے ہو، اللہ تمہارے سراہنے فرشتہ کھڑا کرتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے مالک جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے پہلے اسے عطا فرما۔ تو
تو کیسی سعادت کی بات. لیکن سینہ کشادہ کرنا پڑے گا, دل بڑا کرنا پڑے گا, حوصلہ بڑا کرنا پڑے گا. جب تک دل, طبیعت, حوصلہ یہ بڑا نہیں ہوتا اتنی دیر تک لطف. حضور کی ساری امت کے لیے دعا مانگیں کہ اے اللہ جتنے خوش عقیدہ ہیں محبوب کے غلام سب کو جنت عطا فرما, سب کے لیے کھول دے دروازے جنت کے. دعا اللہ کی. اچھا پھر دعا مانگنی بھی ذرا ذوق سے چاہیے. کسی بندے نال ذاتی کام ہوئے, ذاتی کوئی لوڑ پہ جائے وہ کیویں کرائی دا بھلا؟ تو پتہ ہے سارے گل دا. السلام علیکم جناب. کہندا وعلیکم السلام. کتھے ہو جی؟ میں تے دور آ کدھر, تسی حکم کرو. کہندا نہیں ٹیلی فون والی گل ہی نہیں, مینوں میل کدھرے. اور رات کو کسی وقت کہتا میں 2 بجے آؤں گا. میں جاگنا یار مجبوری بڑی ہے, تو پاویں 3 بجے آ, مینوں مل کے سویں. پھر اس کو جا کے مجبوری بتاتے ہیں, کلیاں قسمیں اٹھاتے ہیں. اور یہ بھی اس کو کہتے ہیں بار بار کہ میں سارے دوستاں, سنگیاں, ساتھیاں, ساکاں نو آکھ بیٹھا تیرے تو بغیر گل کو نہیں سنی کسی بھی. پورا قائل کرتے ہیں اس کو, پورا مجبور کر دیتے ہیں مدد کرے. کرتے ہیں کہ نہیں ایسا؟ لوگ کرتے ہیں نا. اور تمہیں پتہ ہے بندہ کیسے مانتا ہے, منا لیتے ہو تو سیکھ جاؤ نا رب کیسے مانتا ہے. کبھی بیٹھو نا اکیلے مصلی بچھا کے اور کہو نا اس سے کہ مالک تیرے سوا کدھر جائے. کس سے کہیں, کس کی بارگاہ میں عرض کریں؟ کون ہے جس کے حضور جائیں؟ ایک بزرگ تھے تو ان کی بڑے درد سے دعا مانگتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ نے دعا مانگنے کا طریقہ کس سے سیکھا؟ کہنے لگے اپنی بیوی سے. میں بیوی سے کیسے سیکھا؟ تو وہ کہنے لگے میری بیوی کو کوئی کام تھا گھر کا, کوئی خرچہ اس نے مجھے بتایا, تو میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے کوئی نہیں, آتے ہیں کہیں سے تو دیتا ہوں, کرا دیں گے. عورتوں کی عادت ہوتی ہے 2-4 دن کے بعد پھر یاد کرایا کہ وہ کام گھر کا ہونے والا ہے, پیدا کیا ہے, بتا تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو پھر میں کس سے کروں. بندے تو بات سنتے ہیں تو پھر وہ پردے کھول دیتے ہیں, دیتے کچھ نہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں فلانا آیا جی پیسے پہ منگدا ہے. ایک سنگی سی ایک دفعہ تے انہیں پائیوں دا تگڑا ہے چنگا, دور کسی سنگی کو لونے کو مدد لئی تھوڑی. میں نے کہا یار تیرا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ کہتا ہے دیندا تے ہے پر بدنامی بڑی کردا ہے, سب نو دس چھڑتا ہے. عزت رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے تو بندے کا پردہ بھی رہ جاتا ہے اور وہ عطا بھی کر دیتا ہے. میرے دوستو دعائیں شوق سے مانگو, دعائیں درد سے مانگو. وہ اکبر الہٰبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی, جیبوں سے عرضیاں ہی نکلیں. دفتروں میں درخواستیں جمع کرانے کے لیے بڑا وقت ہے, اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس کے حضور حاضر کیوں نہیں ہوتے جو پردہ پوشی کرے, اپنے بندوں کو نوازے؟ اور 10 منٹ نکال کے اس کی بارگاہ میں آ تو صحیح. حضور فرماتے رب کہتا ہے میرا بندہ جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے, میں خالی واپس کیسے کروں؟ جاتے ہی نہیں, عرض ہی نہیں کرتے. دعا تو مومن کا ہتھیار ہے, طاقت ہے بندے کی, شان ہے. ہر دکھ سکھ رب رسول کی بارگاہ میں کہے, طاقتور ہو جائے. اور پھر دعا ذوق سے کرے, شوق سے. میں چھوٹا سا آدمی ہوں, صبح مسجدوں میں نا قاری صاحب کے پاس, حافظ صاحب کے پاس بچے سبق پڑھنے آتے ہیں, الف با تا سا. میری طرح کا سب سے چھوٹا مولوی بھی سبق پڑھا رہا ہو نا, تو بچہ سبق پڑھاتے ادھر ادھر دیکھے تو قاری صاحب تھپڑ مارتے, کہتے ادھر تک کوئی سبق میرے سے پڑھ رہا, دیکھ ادھر رہا ہے. اور بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ بچہ کیسے پڑھے گا جس کا دھیان ہی نہیں, لفظوں کی پہچان ہی نہیں ہوگی. ڈانٹتے ہیں استاد ادھر توجہ کر. عجیب لوگوں نے رب سے دعا مانگ رہے ہیں, دھیان کسی اور طرف ہے, دل کسی اور طرف ہے, ذوق کسی اور طرف, توجہ ہی کوئی نہیں. مانگ اللہ سے رہیں, بارگاہ کتنی بڑی ہے اور رٹی رٹائی دعائیں چل رہی ہیں, دعاؤں میں باتیں ہو رہی ہیں. ان تے بندے دعا دے ٹائم بھی موبائل نہیں بند کر دے, وہ بھی ویڈیو چاہیے انہوں نے. اللہ سے مانگ رہے ہیں,
اس وقت بھی توجہ کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں کہ میری قوم عرض کرتی ہے مالک تو ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا، تو اللہ کریم نے فرمایا کلیم ان کے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں، دل نہیں میرے ساتھ ہوتے۔ جملے رٹے رٹائے بولنا اور دل پتہ نہیں کہاں گردش کر رہا ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ اب جو ہم جانے والوں کے لیے دعائیں کریں گے گزر جائے، اس میں تو ہمیں چاہیے آپ پیر صاحب سے دعا ضرور کرائیں، علامہ صاحب سے ضرور دعا کرائیں، لیکن جس ذوق سے پتر نے دعا مانگنی ہے نا والد کے لیے، وہ دوسرا کوئی نہیں مانگ سکتا۔ جو بیٹی نے دعا مانگنی ہے نا درد سے، وہ دوسرا کوئی۔ آپ خود دعا مانگیں، خود ختم شریف پڑھیں، خود تلاوت کریں۔ اسی بڑے منفرد لوگ ہیں، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم نے رویہ اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ قرآن شریف بھی کوئی اور ہی پڑھے گا ہمارے ابا جی کے لیے۔ او بھئی آپ بھی تو کوئی 2 پارے پڑھے نا اپنے والد کے لیے۔ او میں اینے قرآن پاک پڑھائے نے، تو آپ کتنے پڑھے نے بھائی؟ ایک بھی نہیں، وہ سارے مدرسے کے بچے۔ اور پھر آپ نے ناراض نہیں ہونا میری بات سے، قرآن پاک کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک دل جمے پڑھو، اور جب دل نہ جمے طبیعت تھکے تو چھوڑ دو۔ تے جڑا اسی بالاں نو بلانے ہیں مدرسے تو کہنے ہیں پورا قرآن پڑھ کے ہی اٹھنا جے، او دا کی مطلب ہے؟ ان کا دل کرے تو آدھا سپارہ پڑھے، دل کرے تو 1 رکوع پڑھے۔ آپ نے تو پابند کر دیا ہے۔ کس بنیاد پہ پابند کیا آپ نے؟ آپ خود پڑھیں۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے بچہ نیت کر لے والد کے لیے پڑھ رہا ہوں، کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ ثواب عطا کر دے گا۔ خود 1 سپارہ نہیں۔ اور بیٹا بیٹی بھائی سنیں میری بات، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری بات سنیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے خوب دعا کرنی ہے۔ آج بھی جن کے ختم کے لیے ہم آئے ہیں نا، ہمارا دل پورا لگ جائے، اس طرح بندہ رب کو مناتا ہے نا۔ یہ ضروری نہیں کہ یہاں سے اسپیکر سے یہ دعا ہوگی وہی دعا ہے، آپ اپنے دل میں 2 جملے کہہ دیں اس کے لیے کہ یا اللہ تو مہربان ہے۔ دیکھو لمبا نہیں یاد رکھتے لوگ، جو قبروں میں پڑے رہ گئے، آہستہ آہستہ بندے بھولنے لگتے ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے لوگ روز قبرستان جاتے ہیں، پھر تھوڑے دنوں کے بعد یہ کیے فرمایا قبر وال ماں، میرا باپ، میری اولاد میرے لیے دعا کرے، میرے اپنے میرے لیے دعا کرے، وہ تو انتظار کر رہا۔ دوستو اپنے جانے والوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے دعا کرو۔ میری والدہ میرے والد چلے گئے، کوئی مجھ سے پوچھے نا ان کے لیے کیسے دعا کر، تو میں کہتا ہوں میری سانسیں بھی دعا کرتی، میری دھڑکنیں بھی دعا کرتی۔ ایک دن نہیں، ایک دن میں کئی دفعہ جب بھی خیال آتا ہے ان کے، قرآن مجید نے خود توجہ دلائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ کہتا ہے کہو اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، جب میں چھوٹا تھا تو میری انہوں نے پرورش کی تھی۔ رب نے دعا سکھائی۔ بھائیو صرف مسلمان کا آج موبائل بھی آباد ہے، فوٹو بھی آباد ہے، اور دسترخوان بھی آباد ہے، اور ہوٹل بھی آباد ہے۔ جس چیز کو آباد نہیں کرتے وہ مسلح ہے۔ مسلح کمزور ہے، مسلح طاقتور ہونا چاہیے۔ وہ بندہ طاقتور ہے جسے اللہ سے جڑنا آتا ہے، دعائیں مانگنی آتی، التجائیں کرنی آتی، خوب دعائیں مانگیں، خوب اس کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ آخری بات آپ سب کے لیے میری یہ ہے کہ ہم سب نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ہم دنیا میں اچھے عمل کرنے آئے ہیں۔ جڑا بچہ اتوں پردیس گیا ہے نا، ابا جی نے پلاٹ ویچیا ہے تے اماں نے زیور ویچیا ہے، تو
ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੱਲਿਆ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ही नहीं, वेला फिरना है। और फिर मैंने सियाने लोग देखे हैं सऊदी अरब में 40 साल गुजारते हैं पर वहां घर नहीं बनाते। दुबई में, यूरोप में 40 साल गुजारे, घर नहीं कोई, बल्कि जो कंबल खरीदा था ना जाते वक्त वापसी तक वही कंबल है। क्यों? कि वो समझते हैं घर तो पाकिस्तान में। प्रदेश के लिए मेहनत, यहां घर बनाने का मकसद कोई नहीं। ओ मेरे दोस्तों, नबी पाक ने हमें फरमाया दुनिया में इस तरह रहना जिस तरह मुसाफिर रहते हैं। घर तो तुम्हारा जन्नत में, असर ठिकाना तो आखिरत का है, लेकिन हम सारी तबाही उतार रहे हैं, यहां फारिग फिर रहे हैं। आपने नाराज नहीं होना, ढेर सारे बंदे बेनमाजी हैं और बिला वजह बेनमाजी हैं, कोई वजह नहीं। जो बंदा कहता है नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, झूठ बोलता है, क्योंकि रब कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जो बोझ कोई उठा ना सके मैं डालता ही नहीं। तो हम नमाज पढ़ सकते थे तो अल्लाह ने फर्ज की है, ठंडे एसी लग गए, अब फजर में आंख ही नहीं खुलती। ओ खुदा के बंदो, उस वक़्त से डरो जब एसी भी हो, कमरा भी हो, पर नींद ही ना आए। आज नींद जरूर करो पर गाफिलों वाली ना करो। फजर की नमाज बर वक्त, आजकल ही तो मौका है फजर पढ़ने का जब रात छोटी। अब भी तो मजा आता है, बंदा थोड़ी कुर्बानी दे के उठता है। यही तो टाइम है कि आप वक्त पे आए। और ये जिम्मेदारी है घर के बुजुर्गों की कि वो जिस तरह नाराज होते हैं ना, मेरी रोटी क्यों नहीं टाइम ना पक्की, उन्हें नाराज होना चाहिए कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। लेकिन वो ज़ात के लिए नाराज होते हैं, दीन के लिए नाराज ही नहीं होते। इस पर ज़रूर तवज्जो करें, बिलखुसूस अपनी नमाज का ख्याल। और नौजवानों से कहूँगा, जो बंदा जवानी में नमाजी नहीं ना होता, बुढ़ापे में उसके लिए आदत डालना मुश्किल होता है। अभी से नमाजी हो जाओ, बड़ा मज़ा आएगा, ज़िंदगी मैनेज हो जाएगी। हम तो भाई टाइम के इतने पाबंद ही नहीं रहे। साडा तो टाइम ही है वे, जोर तो पहला, जोर तो बाद, असर तो पहला ते असर तो, हर चीज़ नमाज के साथ सेट है। बड़ा मज़ा आएगा अगर इसके साथ आपकी ज़िंदगी सारी तरतीब पा जाए। दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी हाज़री कबूल फरमाए।